4 دفعہ عمران خان صاحب نے مجھے خود بلایا جیل، لیکن ایک کرنل بیٹا ہوتا ہے، اس کرنل کی مرضی اور منشا ہے، وہ 4 گھنٹے ہمیں انتظار کراتا ہے، وہ آئین سے بھی مقدم ہے، وہ قانون سے بھی مقدم ہے، وہ ریاست کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ ہے، ہی از دا ڈیفیکٹو اسٹیٹ، وہ ہمیں ملنے نہیں دیتا۔ بلوچوں کا یہ مقدمہ صحیح ہے کہ ان کی مسخ شدہ لاشیں ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں، جتنے بھی بلوچ مسنگ پرسن ہے، بلوچ یکجہتی کمیٹی کی مہرنگ ہماری بہن ہے، میں ان کے اس، کیونکہ دیکھیں یہ وہ ساری فورسز ہے جو ود ان دا پریم آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کس نظریے سے ڈی جی ایس پی آر کہتا ہے کہ جو ہے نا یہ پراکسی ہے؟ اگر ایک آپ میری قید میں ہے اور میں پریس کانفرنس کروں آپ کے خلاف کہ روشنا جو ہے نا وہ دہشت گرد ہے، تو اگر آپ میری قید میں ہے تو میں آپ کے اوپر کوئی ثبوت کیوں نہیں پیش نہیں کرتا؟ میں عدالت موجود ہے نا، لائق میں ادھر کوئی اگر میں یہ اتنے بڑا دعویٰ کر رہا ہوں تو میں عدالت کے سامنے ثبوت دوں گا۔ جب پاکستان کی عوام نے ایک ایسی پارٹی کو ووٹ دیا میجورٹی کے ساتھ جس کا لیڈر ناحق جیل میں ہے، ان قوتوں کا قیدی ہے جنہوں نے پاکستان میں کبھی جمہور کو تسلیم نہیں کیا، آئین کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کیا، عوام کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کیا۔ صحیح، جو پارٹی ہار جاتی ہے وہ یہ کیوں کہتی ہے کہ نہیں، یہ تو ہم نہیں کہتے، ہم صرف نہیں کہتے، اس دفعہ تو ہمارے بیانیے کے اوپر جو مہر کی تصدیق لگائی ہے وہ پیپلز پارٹی نے لگائی ہے جو ان کی اتحادی ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا بننا اس لیے ضروری تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ ایک ایسی سیاسی فورس فرنٹ پہ نہ آتی جو آئین کا تحفظ نہ کرتی تو شاید ہم جو رہی صحیح جو چیز ہے وہ پاکستان میں ناپید ہو چکی ہوتی۔ پاکستان تحریک انصاف کو میں دیکھتی ہوں متعدد بار ہر چیز کا الزام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہوا، یہاں پہ یہ بدامنی کا کوئی واقعہ ہوا تو بھی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے، مطلب ہر چیز کی ذمہ وار اسٹیبلشمنٹ ہی ٹھہرائی جاتی ہے۔ کیا یہ وہی پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے جس کے اوپر الزام ہے کہ 2018 میں یہ انہی اسٹیبلشمنٹ کے زور پہ یا انہی کے طاقت کے زور پہ یہ اقتدار میں آئی؟ دیکھیے، جہاں تک 2018 کے اقتدار کی بات ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیلیبریٹلی پاکستان تحریک انصاف کی جو الیکٹوریل اسٹرینتھ تھی اس کو کرٹیل کیا گیا تھا بڑے ایک منظم طریقے کے ساتھ۔ یہ بات درست ہے کہ ہمارے اس وقت ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، یہ بات درست ہے کہ ہمیں اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے میں ان کی مدد حاصل تھی۔ حسین صاحب، معذرت کے ساتھ، کیا غلطیوں سے ہم تبھی سیکھتے ہیں جب ہمارے پاس اقتدار نہیں رہتا؟ ہم اقتدار میں رہتے ہوئے غلطی سے کیوں نہیں سیکھتے؟ اقتدار تو آج بھی عمران خان کے حوالے کیا جا سکتا ہے، جو ڈیل کی باتیں چل رہی ہے تو یہ ہے کہ ایک خاموش طریقے سے عمران خان اگر آج اسٹیبلشمنٹ کو کہے کہ شہباز شریف کی جگہ مجھے رکھو، بسم اللہ، کل رکھ دیں گے، کوئی بات نہیں، یہ اقتدار ہمیں دوبارہ مل جائے گا۔ بہت سارے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہ الزام بھی لگاتے ہیں یا عمران خان کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ عمران خان نے نوجوانوں کو سیاسی نو ہاؤ یا سیاسی شعور دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کو بد تہذیبی، بد اخلاقی اور بدتمیزی بھی سکھائی ہے۔ ہم سیاست میں کس لیے آئے؟ ہم بد تہذیبی کے لیے تو نہیں آئے تھے۔ میں آپ کے سامنے وہ زندہ مثال اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں اس پاکستان تحریک انصاف کی نوجوانوں کی نمائندگی کر چکا ہوں، مرکز کے لیول پہ بھی، صوبے کے لیول پہ بھی۔ یہاں پہ خودکش دھماکے ریاست خود لے کے آئے۔ میں خود پختونخوا سے ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میرے گاؤں میں ایک بھی شخص باہر سے آتا ہے یا کوئی بھی مہمان آتا ہے تو پورے گاؤں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص باہر سے آیا، اس کے ساتھ اتنے بچے ہیں، اتنی خواتین ہیں، اتنے لوگ ہیں، تمام تر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ تو کیسے دہشت گردی کے اتنے بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ آپ نے سو کارڈ افغان جہاد جو رشیا نے انویڈ کیا افغانستان کو، اس کے بعد جب ہم نے اس وقت اس کو جہاد کہا، اس وقت کے جہاد کو آج ہم فتنۃ الخوارج کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ہماری ریاستی پالیسی اور یہ ہے دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ۔ السلام علیکم ایوری ون، دس از می روشنا ضمیر اینڈ یو آر واچنگ دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ۔ آج بات کریں گے تھوڑی سی پاکستانی پالیٹکس کے اوپر، کیونکہ پچھلے کچھ پوڈ کاسٹ میں ہم لوگوں نے پاکستانی پالیٹکس کو ذرا سائڈ پہ کر کے مختلف ٹاپکس کے اوپر ڈسکشنز شروع کی تھی، لیکن اب دیکھ رہی ہوں کہ کافی چینجز نظر آ رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہم تھوڑا سا ان چینجز میں پیچھے رہ گئے ہیں، تو کیوں نہ آج ان کے اوپر بات کی جائے اور دیکھا جائے کہ پاکستان میں اس وقت کیا ہلچل چل رہی ہے۔ خان صاحب کے باہر آنے کی بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، اس میں کتنی سچائی ہے، کتنی نہیں ہے، اور باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کتنی کنیکٹڈ ہیں۔ پاکستان کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہمیں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، اور باقی جو ماحول ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، اس کے اوپر آج جو
شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ بالکل میں بولوں گی ہی از دا پرفیکٹ فار دس پوزیشن, یا اس پوڈ کاسٹ کے لیے وہ پرفیکٹ پرسن ہیں, کیونکہ ان کو تمام تر نو ہاؤ ہے. ہی از ینگ, تو آج کل کے جتنے پولیٹیشینس ہیں یا جتنی بھی یوتھ ہے وہ ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی ایسوسیٹ کر سکتی ہے. تو آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا تعارف کرواتی چلوں. اخندزادہ حسین احمد یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت سارے لوگ آف کورس ان کو جانتے بھی ہوں گے. سینٹرل ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری ہیں PTI کے, اور اس کے ساتھ ساتھ اسپوکس پرسن ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان. اب یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کیا ہے, اس کا فنکشن کیا ہے, اس کا پرپس کیا ہے, اور ابھی تک یہ اپنے مقاصد میں کتنی سکسیزفلی ہے, آج اس کے اوپر بات کریں گے. سر سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام, بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بلایا, اتنی بڑی تمہیدی کلمات کہے ہمارے متعلق, تو بہت شکریہ. آئے سر, بہت شکریہ آپ کے آنے کا. شروعات یہاں سے کروں گی کہ یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کیا ہے. اگر آپ سادہ الفاظ میں ہماری آڈینس کو بتا دیں, کیونکہ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے کہ یہ تحریک کس لیے ہے اور تحفظ آئین پاکستان اس کا نام کیوں رکھا گیا. دیکھیے جی, جس طرح آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 8 فروری 2024 کا الیکشن ہوتا ہے, اور میرے خیال میں یہ پاکستان میں سب سے بڑا سافٹ انقلاب تھا. صحیح. جب پاکستان کی عوام نے ایک ایسی پارٹی کو ووٹ دیا میجورٹی کے ساتھ جس کا لیڈر ناحق جیل میں ہے, ان قوتوں کا قیدی ہے جنہوں نے پاکستان میں کبھی جمہور کو تسلیم نہیں کیا, آئین کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کیا, عوام کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کیا. صحیح. 8 فروری کو جیسے ہی الیکشن ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے داندلی زدہ الیکشن ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کہہ رہے, یہ جو مبصرین کہہ رہے, پورے پاکستان, پوری دنیا اس کی شاہد ہے کہ ووٹ کس کو ڈالا گیا اور حکمران کس کو بنایا گیا. اس کے بعد جو صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے, تو عمران خان یہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو اب ایک لڑائی ہم نے لڑ لی ہے آئین کی بالادستی کے لیے, کیونکہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پاکستان میں غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہے, عوام کی حاکمیت کو روندا گیا ہے, عدلیہ ہماری محکوم ہو کر رہ گئی ہے, اس کی آزادی کو سلب کیا گیا ہے, پیکا آرڈیننس کے تحت میڈیا کا گلا گونڈ دیا گیا ہے. تو ایک ایسی صورتحال میں یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ وہ تمام سیاسی قوتوں کو اکٹھا کیا جائے جو عوام کی حاکمیت, قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہو. اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک دو شروع کی. ہم نے ابھی تک جو الائنس بنایا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان, اس کے نام سے آپ کو پتہ ہے کہ آئین کا تحفظ ہمیں اس لیے کرنا پڑے گا کیونکہ ایک شہری اور ریاست کے بیچ یہ عمرانی معاہدہ ہے. دس از دا سوشل کنٹریکٹ بٹوین اے پرسن اینڈ دا اسٹیٹ. اب ہمیں یہ لگ رہا ہے, بلکہ یہ لگ نہیں رہا ہے, حقیقتاً یہ ہے کہ اسٹیٹ اپنے اس معاہدے سے روگردانی کر چکی ہے, اور شہری بے یار و مددگار جو ہے نا وہ موجود ہے اس وقت. یعنی قانون اور آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو ضرورت یہ محسوس کی گئی کہ ساری قوتیں مل کر آئین کا دفاع کرے, آئین کو پروٹیکٹ کرے اور اس کی امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن کو یقینی بنائے. اس سلسلے میں ہماری ساری سیاسی جماعتوں سے رابطہ ہوا. ابھی تک ہمارے الائنس 7 جماعتوں پہ مشتمل ہے. اس میں پاکستان تحریک انصاف سر فہرست ہے جس سے میرا خود تعلق ہے. اس کے بعد محمود خانہ چکزئی صاحب کی پارٹی جو اس الائنس کے سربراہ بھی ہے اور ایک جانا پہچانا نام ہے. پاکستان میں 40 سال سے ان کی ایک پارلیمانی سیاست ہے اور ایک اپ رائٹ اسٹریٹ پالیٹکس کی ہے. انہوں نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے, اور ان کا میں سمجھتا ہوں کہ اکثر میں ان سے گپ شپ میں بات بھی کرتا ہوں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ چکزئی صاحب, مطلب آپ اپنے اس نیریٹو میں تھوڑا سا بھی لیفٹ رائٹ نہیں ہوتے, بس وہی ایک لائن ہے 40 سال سے. لیکن ہمیں یہ میں نہیں, پاکستان کی ساری پولیٹیکل فورسز مانتی ہے اس چیز کو بشمول عمران خان کہ ہی از دا ون ہو از دا موسٹ پرنسپلڈ پولیٹیشین رائٹ ناؤ وی ہیو ان دس اسٹیٹ. جب پاکستان میں دیکھیں آپ کی سیاست سے تو اس وقت اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا ہے. یعنی آپ ابھی 2 روز پہلے جو سمبڑیال میں الیکشن ہوا سیال کوٹ میں, 1 لاکھ سے اوپر ووٹ لیے پاکستان کے انصاف کے کینڈیڈیٹ نے, لیکن اس کو 45,000 بنا کر فارم 47 کی بنیاد پر مسلم لیگ نون, حالانکہ پیپلز پارٹی. ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ جو پارٹی ہار جاتی ہے وہ یہ کیوں کہتی ہے کہ نہیں, یہ تو ہم نہیں کہتے, ہم صرف نہیں کہتے. اس دفعہ تو ہمارے بیانیے کے اوپر جو مہر کی تصدیق لگائی ہے وہ پیپلز پارٹی نے لگائی ہے جو ان کی اتحادی ہے. کل آپ ندیم افضل چند صاحب کی پریس کانفرنس دیکھے, اس الیکشن کے دن راجہ پرویز جو ایکس پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی رہ چکے ہیں, ایک معتبر نام ہے پاکستان کی سیاست کا, انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ ووٹ ہمیں نہیں پڑے, نہ مسلم لیگ نون کو پڑے, ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو پڑا ہے. اور ایک ایسے وقت میں پڑا ہے جب یہ ایک بیانیہ ریاست بنا رہی ہے کہ عمران خان کا بیانیہ ختم ہو گیا ہے, عمران خان کے
مقبولیت ختم ہو گئی ہے. تو اور اس صوبے میں جہاں پہ ہمیں اتنا متحرک طور پر عوام نظر نہیں آ رہے تھے الیکشن کے بعد, دیکھیں پختونخوا اور پنجاب کے الیکشن میں 2024 میں جو الیکشن ہوئے, ایک بنیادی فرق تھا, ووٹ پنجاب نے بھی تحریک انصاف کو ڈالا اور پختونخوا نے بھی ڈالا. صحیح. مسئلہ صرف یہ ہوا کہ پختونخوا کے لوگوں نے اپنے ووٹ کا تحفظ بھی کیا, بندوق کی زور پہ کیا. سب لوگوں نے ہر حلقے میں آر او کے آفس کا گھیراؤ کیا, تب تک ادھر بیٹھے رہے, ڈٹے رہے, جب تک انہوں نے خود ریزلٹ ریسیو نہیں تو کیا. پنجاب کے لوگوں سے آپ گلہ کرتے ہیں؟ پنجاب کے لوگ اس نیچر کے نہیں ہے. پنجاب کے لوگ وہ کیونکہ وہ اتنے ایگریسو وہ نہیں کرتے. ہاں انہوں نے اپنی یہ ذمہ داری نبھائی کہ وہ آئے پولنگ اسٹیشن پہ اور ووٹ ڈالا, لیکن وہ ووٹ کی اس کی حفاظت نہیں کر سکے, اس لیے وہاں پہ 47 کے ذریعے نتائج کو بدل دیا گیا. اور ایسے یہ تو کہتے ہیں کہ 17 سیٹوں والی جماعت ہے, لیکن میں اس کو 11 سیٹوں والی جماعت کنسیڈر کرتا ہوں. ایک بے شرمی کی انتہا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا بننا اس لیے ضروری تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ ایک ایسی سیاسی فورس فرنٹ پہ نہ آتی جو آئین کا تحفظ نہ کرتی, تو شاید ہم جو رہی صحیح جو چیز ہے وہ بھی پاکستان میں ناپید ہو چکی ہوتی. اور دوسری, تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا ایک بہت بڑی جو میں آپ کو بتاؤں ایک خاصہ ہے. دیکھیں میں پاکستان کی تاریخ کا سیاسی طالب علم ہوں, آپ بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ پہ نظر رکھتی ہوں گی. پاکستان میں جتنے بھی سیاسی اتحاد بنے ان کو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی تائید حاصل رہی. یہ وہ واحد تحریک ہے یا واحد الائنس ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ کی نہ ابیاری میں یہ کریٹ ہوئی ہے نہ آج تک, بلکہ اسٹیبلشمنٹ ان سے, کیونکہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ایک لفظ سے ڈرتی ہے اور وہ ہے آئین. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آئین مقدم ہوگا, آئین امپلیمنٹ ہوگا, تو ہر ادارہ اپنے حدود میں جا کے کام کرے گا. تو پھر یہ جو ان کے یارے نیارے ہے یہ چیزیں ختم ہو جائے گی. تو اس لیے آئین کو ان سے ڈر لگتا ہے, عوام کی حاکمیت سے ان کو ڈر لگتا ہے, جمہور سے ان کو ڈر لگتا ہے. اس لیے یہ ہمیشہ 45 سال براہ راست ہمارے اوپر حکمرانی کی ہے, اور یہ جو باقی ٹائم ہے یہ بالواسطہ کی ہے. اب جو آج کی حکومت ہے اس کو تو ہم حکومت نہیں کہہ سکتے. تو اس میں تو وہ خان صاحب جس طرح کہتے ہیں کہ اردلی وزیر اعظم, تو اس کی حیثیت ایک کلرک سے زیادہ کچھ نہیں ہے. لیکن یہ تحریک بنی, اس میں اچکزئی صاحب کی پارٹی, پشتونخوا ملی عوامی پارٹی, پھر وحدت المسلمین جو اہل تشیعوں کی سب سے بڑی ایک پولیٹیکل جماعت ہے, اور اس کی سربراہی سینیٹر راجہ ناصر عباس صاحب کر رہے. ایک اپرائٹ پرنسپل مین. ٹھیک ہے, ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں ان سے, ایک بہت بڑے ہمارے استاد ہیں, کیونکہ ایک درس و تدریس کے شعبے سے. آپ بتا رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی تحریک تحفظ آئین پاکستان آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی تحریک ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں دیکھتی ہوں کہ گراؤنڈ پہ اگر میں عام پبلک کی بات کروں یا عام لوگوں کی بات کروں تو اس کی پاپولیرٹی اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح سے ہونی چاہیے. کیونکہ تحفظ آئین پاکستان کی بات ہو رہی ہے تو ڈیفینیٹلی چاہیے تھا کہ اس کی پاپولیرٹی اتنی ہوتی کہ عام سے عام انسان بھی اس کو پہچانتا اور وہ اس کی سپورٹ میں کھڑا ہوتا. دیکھیں کیا وجہ کی پاپولیرٹی ہماری سائٹ پہ کبھی بیشی ہو چکی ہے, یہ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہم اگر ابھی تک اس کو اتنا افیکٹو نہیں بنا سکتے, یعنی جس طرح آپ کہہ رہی ہے کہ ماسز میں ان کی اتنی وہ ہے پاپولیرٹی نہیں ہے, ایکسیپٹنس نہیں, تو اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ اتحاد بنا ہے پچھلے اس کا 1 سال ہو گیا ہے, اور 1 سال میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس پہ اتنے متعدد حملے ہو چکے ہیں اس کو ناکام بنانے کے لیے, اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے. میں آپ کو کہا کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ آئین کے نام سے اتنے ڈرتی ہے جتنا شیطان جو ہے نا خدا کے نام سے ڈرتا ہے, ایکولی یہ لوگ اتنے ڈرتے ہیں. تو اب ایک ایسی تحریک جو ان کو ان کی تائید حاصل ہے, ظاہر ہے وہ ہر قسم کا حربہ استعمال کریں گے اس کو وہ کرنے کے لیے. پھر ہماری اس تحریک کے پلیٹ فارم سے ہم نے بہت زیادہ ایکٹیویٹیز کی ہے, ہم نے جلسے کیے ہیں, ہم نے سیمینارز کیے ہیں, قانون اور آئین کے بالادستی کے نام پہ ہم پنجاب گئے ہیں, ہم سندھ گئے ہیں, ہم بلوچستان گئے ہیں, ہم آزاد کشمیر گئے ہیں, ہم گلگت بلتستان گئے ہیں, ہم ہر جگہ پہنچ چکے ہیں. لیکن جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ پوری طرح سے متحرک زمین کے اوپر, وہ اس لیے نہیں آئی کیونکہ ایک تو سب سے میں نے آپ کو اس تحریک کی جو انجن ہے وہ پی ٹی آئی ہے. اب پی ٹی آئی کا المیہ ہے کہ ہمارا لیڈر جیل میں ہے, اور اس کی جیل میں ہونے کی وجہ سے جو ہماری ایک کمیونیکیشن لائن ہے وہ بڑی ڈسٹرب رہتی ہے. جو ہمیں عمران خان سے یا پاکستان تحریک انصاف سے جو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ اسی طرح ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 5 مہینوں سے عمران خان سے, یعنی 4 دفعہ عمران خان صاحب نے مجھے خود بلایا جیل, لیکن ایک کرنل بیٹا ہوتا ہے, اس کرنل کی مرضی اور منشا ہے, وہ 4 گھنٹے ہمیں انتظار کراتا ہے. وہ آئین سے بھی مقدم ہے, وہ قانون سے بھی مقدم ہے, وہ ریاست کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, وہ اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ ہے.
ہی از دا ڈیفیکٹو اسٹیٹ. وہ ہمیں ملنے نہیں دیتا, 4 گھنٹے ہمیں انتظار کرا, پھر کہتے کرنل صاحب کا حکم ہے کہ آپ نہیں مل سکتے. تو ایسی صورتحال میں ایک تحریک کا فعال ہونا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہے حسین صاحب, لیکن یہاں پہ میرے پاس 2 سوال ہیں. ایک تو یہ جی کہ کیا تحریک تحفظ آئین پاکستان PTI پارٹ 2 ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو میں دیکھتی ہوں متعدد بار ہر چیز کا الزام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہوا, یہاں پہ یہ بدامنی کا کوئی واقعہ ہوا تو بھی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے, مطلب ہر چیز کی ذمہ وار اسٹیبلشمنٹ ہی ٹھہرائی جاتی ہے. کیا یہ وہی پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے جس کے اوپر الزام ہے کہ 2018 میں یہ انہی اسٹیبلشمنٹ کے زور پہ یا انہی کے طاقت کے زور پہ یہ اقتدار میں آئی؟ دیکھیے, جہاں تک 2018 کے اقتدار کی بات ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیلیبریٹلی پاکستان تحریک انصاف کی جو الیکٹوریل اسٹرینتھ تھی اس کو کرٹیل کیا گیا تھا بڑے ایک منظم طریقے کے ساتھ. یہ بات درست ہے کہ ہمارے اس وقت ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے. یہ بات درست ہے کہ ہمیں اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے میں ان کی مدد حاصل تھی. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ عمران خان نے وہ ساری چیزیں تسلیم کی. یہ لیڈر کی گریٹنس ہوتی ہے کہ اس نے برملا یہ کہا کہ 2018 میں میرا اقتدار لینا. تو سر برابر ہو گیا نا, جو ابھی مسلم لیگ نون ہے وہ بھی مانتے ہیں کہ ہم انہی کی وجہ سے, PTI بھی انہی کی, نہیں, پھر فرق کیا رہ گیا؟ فرق یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہلی دفعہ حکومت میں آئی 2018 میں. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مختلف ادوار میں باریاں لیتی رہی ہے. انہوں نے جو پاکستان کے پالیٹکس کے نشیب و فراز دیکھے اتنی پاکستان تحریک انصاف کی, ہم تو 96 سے پالیٹکس میں آئے ہیں. پھر پریکٹیکل یعنی آپ سمجھے کہ پارلیمنٹری پالیٹکس میں ہم نے 2013 میں انٹری ماری ہے. 2001-2 میں جو الیکشن ہوتا اس میں خان صاحب کی ایک سنگل سیٹ تھی میاوالی سے. 2008 میں ہم نے بائیکاٹ کیا تھا. 2013 کے الیکشن میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی لیکن خیبر پختونخوا میں ہم حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے. پھر 2018 میں ہمیں حکومت ملی, ہمارے جو ہے نا فیڈرل میں بھی حکومت بنی, پنجاب میں بھی حکومت بنی. تو ہمارا ایک پہلا ایکسپیرینس تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے اور اپنی غلطیوں کو یہ بھی نہیں کہ ہم نے اپنی غلطیاں مانی نہیں, برملا مانی ہے. اور عمران خان نے ایک غلطی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی وہ تھی اس چیز پہ اور ہمیشہ کہا کہ یہ میری غلطی ہے. یہ ایک لیڈر کی دیکھیں, آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. انسان مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی غلطی کرتے جائے اور دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتے جائے پھر آپ یہ اس کی عادت ہے. حسین صاحب معذرت کے ساتھ, کیا غلطیوں سے ہم تبھی سیکھتے ہیں جب ہمارے پاس اقتدار نہیں رہتا؟ ہم اقتدار میں رہتے ہوئے غلطی سے کیوں نہیں سیکھتے؟ اقتدار تو آج بھی عمران خان کے حوالے کیا جا سکتا ہے. جو ڈیل کی باتیں چل رہی ہے تو یہ ہے کہ ایک خاموش طریقے سے عمران خان اگر آج اسٹیبلشمنٹ کو کہے کہ شہباز شریف کی جگہ مجھے رکھو, بسم اللہ, کل رکھ دیں گے, کوئی بات نہیں, یہ اقتدار ہمیں دوبارہ مل جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن عمران خان اب یہ اقتدار نہیں مانگ رہا, وہ عوام کا اقتدار مانگ رہا ہے. وہ عوام کی وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہے. دیکھیں, پاکستان اپنے 76 سال کے تجربات سے گزر کر یہاں تک آ گیا ہے. اب یہاں پہ آگے جانے کا صرف ایک راستہ ہے, یا ہم نے ڈوب کے غرق ہو جانا ہے یا ہم نے ایک ایسی قوم بننا ہے جس کی دنیا میں ایک اپنی شناخت ہو, باعزت قوم کے صف میں, مہذب قوم کے صف میں ہم نے کھڑا ہونا پڑے گا. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں رول آف لا ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ آئین کی بالادستی ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ عوام کی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے, جو بدقسمتی سے تسلیم نہیں کیا گیا. باقی سیاسی پارٹیوں نے ماضی میں اس کے لیے تدگو کی, لیکن پھر بھی آج بھی جب آپ اتحاد کی بات کریں, میں صرف اس میں ایڈ آن کرتا چلوں کہ آج بھی اگر اس اتحاد میں بہت زیادہ پولیٹیکل فورسز نہیں آ رہی, یا ہم جس سے بات کر رہے ہیں ہم مختلف یعنی آپ یہ سمجھے کہ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, وی ہیو ریچ آؤٹ ٹو ایوری ون. ہم نے کسی کا وہ نہیں, ضمیر کا دروازہ ہم نے ہر سیاسی جماعت کا کٹکھٹایا ہے. لیکن وہ اعتماد کا فقدان اس حد تک وہ چلا گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر اعتبار نہیں کرتے, کیونکہ ماضی میں یہی لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے رہے. تو اب اگر آپ کسی کو کہیں کہ یار آئندہ ہم آپ کو تو تھوڑا سا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ پاکستان اب مزید ایسے نہیں چل سکتا, نہ ہم اس کو ایسے چلنے دیں گے. اگر اس ملک نے قائم رہنا ہے تا قیامت قائم رہنے, اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان قائم رہے, آباد رہے پاکستان, قیامت تک زندہ باد. لیکن ایسے زندہ باد نہیں ہوگا, نہ اس ملک میں کوئی آقا ہوگا نہ کوئی کسی کا غلام ہوگا. اس ملک میں ایک آئین ہوگا, اس کی بالادستی ہوگی, ایک پارلیمنٹ ہوگا جو طاقت کا سرچشمہ ہوگا, وہاں سے پاکستان کی داخلی اور خارجی پالیسیاں بنے گی. حسین صاحب, یہاں پہ آپ نے ایک لفظ کا استعمال کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی جو ہے وہ مہذب قوم کے طور پہ سامنے آئے. ایک بار پھر معذرت کے ساتھ بولنا چاہوں کیونکہ میرے سوالات ذرا اس طرح کے ہیں کہ شاید تھوڑی سی وہاں پہ آپ کو آفینسو بھی لگے, لیکن کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہی وہ عمران خان صاحب ہیں جو اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے یوں کر کے محمود خان اچکزئی صاحب کو باتیں سناتے تھے, یا ان کے لیے
نازیبہ الفاظ کا استعمال کرتے تھے. کیا یہی وہ پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے جو ابھی کرنٹ جو وزیر اعظم ہے اس کو اردلی کا ورڈ استعمال کرتی ہے؟ اس طرح کے مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ ہمیں ایز اے نیشن سوٹ نہیں کرتے کہ ہم اپنے اوپوننٹ کے لیے استعمال کریں. تو کیا ہم اس طریقے سے اردلی کہنے میں تو کوئی حرج نہیں کیا ہے. میں ہم اس طریقے سے آگے اس جائیں کو گے؟ بھی آج بھی اردلی کہوں گا, اور وہ ہے ہی اردلی. اور 11 سیٹوں کے اوپر وہ عوام کا وزیر اعظم بننے کی جو ایکٹنگ اور ناٹک کر رہا ہے, تو اس کو کوئی شرم نہیں آ رہی ہے؟ اس کا کوئی ضمیر نہیں ہے؟ یہ سوتا کیسے ہے؟ کیا اس کو پتہ نہیں کہ میں الیکشن ہار چکا ہوں؟ کیا اس کو پتہ نہیں کہ میرا بڑا بھائی الیکشن ہار چکا ہے؟ کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ میری بانجی الیکشن ہار چکی ہے, میری بھتیجی الیکشن ہار چکی ہے؟ کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ بحیثیت سے جماعت پاکستان کے لوگوں نے ہمیں مسترد کیا ہے؟ کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے؟ کس منہ سے یہ وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہے؟ تو کیا ٹھیک ہے, 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کو نہیں پتا تھا کہ ہم پاکستان اتنا ووٹ نہیں پڑا؟ پاکستان بالکل پڑا تھا. اس مطلب ثابت کرے نا, اگر مسلم لیگ نون کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ 2018 میں ان کو ووٹ پڑا ہے, اگر پیپلز پارٹی کے پاس ثبوت ہے کہ 2018 میں ان کو ووٹ پڑا ہے, تو ثابت کرے. کس نے روکا ہے؟ ہم تو آج بھی, مولانا صاحب نے ایک جگہ پہ اعتراض کیا تھا کہ خیبر پختونخوا میں اسی الیکشن میں عوام کے مینڈیٹ پہ ڈالا گیا. ہم نے بڑا اوپنلی مولانا صاحب کو کہا, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں کہ مولانا صاحب جس بھی حلقے پہ آپ کو شک ہو, آپ بسم اللہ کرے, ہمیں وہ کرے, آئیڈینٹیفائی کرے اس کو. ٹھیک ہے, آپ کا حلقہ ہے, آپ ادھر ہے, کوئی ڈی اے خان کا حلقہ ہے, کوئی ادھر, آپ ہمیں بتائیں. ٹھیک ہے, ہم کھولنے کے لیے تیار ہیں. ہم تو بالکل, ہمیں یہ نہیں, اس چیز کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے. ہم اس چیز پہ مطمئن ہے کہ عوام نے ہمیں منتخب کیا ہے. تو اگر یہی چیزیں خدا نخواستہ مسلم لیگ نون اور یا پیپلز پارٹی یا کوئی دوسری ایکس وائی زی جماعت اس کا یہ دعویٰ ہے یا کلیم ہے کہ 2018 میں ہمیں ووٹ پڑا تھا, تو ثابت کرے نا کس نے روکا ہے. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ 2018 میں بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بڑی مہارت کے ساتھ عمران خان کو انگیج کیا اور ایک ہنگ پارلیمنٹ اس کے حوالے کی, جس کا عمران خان نے پھر خود اقرار بھی کیا کہ یہ ہنگ پارلیمنٹ سے میں کچھ نہیں کر سکتا. دیکھیں, جب آپ کے پاس اپنی سمپل میجورٹی نہ ہو تو آپ کس طرح ریفارمز کر سکتے ہیں؟ اور پاکستان کو اس وقت ڈراسٹک ریفارمز کی ضرورت ہے, ہر شعبے کے اندر ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف معیشت میں ریفارمز چاہیے, آپ کی معاشرت میں بھی آپ کو ریفارمز چاہیے. آپ کی جو یعنی آل جو سیگمنٹ آف لائف ہے, لیجسلیشن سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں, وہاں پہ آپ کو ایک ڈراسٹک سرجری کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ان ہی تجربات, اب تو آپ یہ سوچیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہم نے آئین کا جو ایک حلیہ تھا وہ مکمل طور پہ بگاڑا ہے. اور اب میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ اب 27ویں ترمیم کے لانے کی بھی باتیں ہو رہی ہے. وہ جو رہی صحیح آپ کا آئین ہے, وہ بھی اس کو بھی دفنانے کے اوپر یہ لوگ تلے ہوئے ہیں. تو یہ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو اس لیے ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے تاکہ اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ اس ایجنڈے کے اوپر کامیاب ہو جو پاکستان کی تباہی اور بربادی کا راستہ ہے. ٹھیک, یہاں پہ ایک اور سوال یہ بھی آتا ہے, بہت سارے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہ الزام بھی لگاتے ہیں یا عمران خان کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ عمران خان نے نوجوانوں کو سیاسی نو ہاؤ یا سیاسی شعور دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کو بد تہذیبی, بد اخلاقی اور بدتمیزی بھی سکھائی ہے اور اداروں کے خلاف ہونا بھی سکھایا ہے. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں, عمران خان, میں آپ کے سامنے وہ نوجوان بیٹا ہوں جس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. ٹھیک ہے, 2006 میں ہم پشاور یونیورسٹی میں ہم نے جب ایڈمیشن لیا, اور اس وقت جب خیبر پختونخوا میں آپ کا تعلق بھی ادھر سے ہے, ملیٹنسی, ٹیررزم, یہ سب کچھ عروج پہ تھا. ہم سیاست میں کس لیے آئے؟ ہم بد تہذیبی کے لیے تو نہیں آئے تھے. ہم میں آپ کے سامنے وہ زندہ مثال اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں اس پاکستان تحریک انصاف کی نوجوانوں کی نمائندگی کر چکا ہوں, مرکز کے لیول پہ بھی, صوبے کے لیول پہ بھی. تو میں عمران خان کا پروڈکٹ ہوں. ٹھیک ہے, آپ میرا ٹریک ریکارڈ دے کے میں چیلنج کرتا ہوں کہ میں نے کبھی کسی دوسرے سیاسی جماعت کے متعلق کوئی بیلو دا بیلٹ بات کہی ہو, یا ان کے اوپر کوئی ذاتی قسم کے جملے کسے ہو, یا ان کے خواتین کے متعلق کچھ کہا ہو. ہمیں عمران خان نے کیا سکھایا ہے؟ سچ بولنا اور حق کا ساتھ دینا. اور اس کے لیے آپ کو چاہے جتنی بھی مشکلات فیس کرنی پڑے آپ پڑھے, لیکن آپ نے ڈٹ کے حق کا ساتھ دینا ہے. عمران خان نے اس تحریک کی بنیاد انصاف کی تحریک پہ رکھا تھا, اور ہمیں یہ سکھایا تھا کہ یہ انصاف ہمیں لینا پڑے گا اگر پاکستان نے قائم رہنا ہے. تو اس چیز کو میں کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف نے اور عمران خان صاحب نے پاکستان کے نوجوان کو شعور دیا ہے, وہ شعور جس کو ایک زمانے میں آیا تھا, یہ شعور جب 70s میں بھٹو صاحب کا ایک کرزما تھا. ٹھیک ہے, اس وقت بھی پاکستان کا نوجوان پاکستان کی سیاست کی طرف راغب ہوا تھا. لیکن اس کے بعد جب ضیاء الحق صاحب کا ماشاءاللہ لگا
اور چانگا مانگا میں پیسے بانٹے گئے اور نواز شریف کا ظہور ہوا پاکستان میں. یہ ظہور جو تھا نواز شریف کا, اسی سے پاکستان کی سیاست میں سمجھتا ہوں, یہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں پیسے کا جو عنصر ہے یہ مسلم لیگ نون کی شکل میں آیا تھا. ٹھیک ہے, یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیکیدار جو ہے وہ ایم این ایز اور ایم پی ایز بنے پھرتے ہیں یا جو سیٹیں خریدتے ہیں, یہ اس بیماری کی بنیاد اس زمانے میں ڈالی گئی تھی. تو آپ نے تو پاکستان کی سیاست کا جو اخلاقیات کا جنازہ تھا وہ اس دن نکالا تھا جب آپ آج بھی میں آپ کو بتاؤں یہ کون سی جمہوریت ہے کہ اس میں ایک ووٹ 70 کروڑ روپے کا خریدا جائے. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ جمہوریت میں کہ 70 کروڑ روپے میں ہم آپ کو ہمارے خیبر پختونخوا کے 5-6 اضلاع کو ہم 3-4 مہینے مفت کھانا کھلا سکتے ہیں. اتنے غربت ہے ہمارے پہ, ٹھیک ہے. اور آپ صرف ایک سینٹ کے ایک اس طرح ٹک مارک کرنا ہوتا ہے, آپ کو 70 کروڑ روپے ملیں گے. تو پاکستان کی آج کی موجودہ ریاست اور نظام جو بکتا ہے, جو اپنے ضمیر کو آپ کے پاس گروی رکھتا ہے, وہ وفادار ہے. لیکن جو میری طرح, اچکزئی صاحب کی طرح, عمران خان کی طرح سچ بولے گا, وہ غدار ہے. یہ ہے پاکستان کی سیاست. یہاں پہ ایک اور سوال میرے پاس یہ آتا ہے کہ آپ نے بات کی کہ جب آپ نے پالیٹکس میں قدم رکھا یا آپ اس طرف آئے تب ٹیررزم بہت زیادہ تھا اور انہی وجوہات کی وجہ سے آپ نے سوچا کہ مجھے سیاست کا رخ کرنا چاہیے. اب میں دیکھتی ہوں کہ پچھلے 1-1.5 سال سے وہی دوبارہ حالات ہیں پختونخوا میں, وہی بام بلاسٹ بھی ہو رہے ہیں, وہی ڈرون اٹیکس بھی ہو رہے ہیں, لیکن نہ وہاں سے مذمتی بیان آتے ہیں. اگر مذمتی بیان آتے ہیں تو وہ صرف ایک مذمتی بیان ہے, گراؤنڈ کے اوپر کوئی کارکردگی ہمیں نظر نہیں آتی. وہی بدامنی دوبارہ شروع ہوئی ہے, وہی ٹیررزم, وہی ساری چیزیں, دہشت گردی, وہی پختونخوا کی عوام ہے جو دوبارہ اسی چیزوں کی طرف دھکیلی جا رہی ہے. بلکہ عوام میں یہ غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے کہ ہم دوبارہ 2010 والے حالات کی طرف واپس جا رہے ہیں. کیا پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے یا جو موجودہ حکومت ہے وہ اس چیز میں ناکام ہوئی ہے کہ پختونخوا کے لوگوں کو امن فراہم کر سکے؟ دیکھیں, ایک تو آپ کو پختونخوا کے اندر جو یہ سو کالڈ دہشت گردی ہے, اس کو سمجھنے کے لیے صرف تحریک انصاف کے نہیں, آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا. صحیح. جب سے ہم پاکستان کے ساتھ آئے ہیں, خیبر پختونخوا کا علاقہ اور اس کے ساتھ سابقہ ملحقہ فاٹا, بدقسمتی سے ہمارے ریاست نے ہمیں اسٹریٹجک ڈیپتھ کے طور پر استعمال کیا. ٹھیک ہے, ہمارے علاقے کو انہوں نے صرف اسٹریٹجک ڈیپتھ کے نظر سے دیکھا. یہاں پہ ملیٹنسی ریاست خود لے کے آئی, یہاں پہ خودکش دھماکے ریاست خود لے کے آئے. آپ کو پتہ ہے, آپ بھی جانتے ہیں, آپ ایک سابقہ فاٹا کے علاقے سے ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ٹرائبل نظام, ہمارے اندر یہ نہیں تھی. ہم تو بڑے پرامن لوگ تھے, ہم تو اپنے ٹپے گانے والے لوگ تھے. حسین صاحب, تو پھر میرا یہاں پہ یہ بھی سوال آتا ہے, دیکھیں میں خود پختونخوا سے ہوں, مجھے پتہ ہے کہ میرے گاؤں میں ایک بھی شخص باہر سے آتا ہے یا کوئی بھی مہمان آتا ہے تو پورے گاؤں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص باہر سے آیا, اس کے ساتھ اتنے بچے ہیں, اتنی خواتین ہیں, اتنے لوگ ہیں, تمام تر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. تو کیسے دہشت گردی کے اتنے بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ آپ نے سو کارڈ افغان جہاد جو رشیا نے انویڈ کیا افغانستان کو, اس کے بعد جب ہم نے اس وقت اس کو جہاد کہا, اس وقت کے جہاد کو آج ہم فتنۃ الخوارج کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہے ہماری ریاستی پالیسی اور یہ ہے دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ. اس کے بیچ میں کون استعمال ہوئے, کس کا علاقہ استعمال ہو, وہ ہمیں پختون. تو پختونوں کی قیادت اتنی بہتر نہیں ہے نا. میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ نہیں کہہ سکتے لوگوں نے مزاحمت کی, تحریک انصاف سے پہلے بھی لوگوں نے مزاحمت کی. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ مزاحمت نہیں کی, لیکن وہ مائنارٹی میں تھے. میجارٹی نے ہمیشہ طاقت کے سامنے اس طرح سرنگو کیا جس طرح آج شہباز شریف نے حکومت لی ہے اور سرنڈر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ شہباز شریف کا کریکٹر بھی ازل سے ہے اور مزاحمت کا کریکٹر بھی ازل سے ہے. لیکن وہ مزاحمت کا کریکٹر اس لیے غالب نہیں آیا کیونکہ یہاں پہ ہماری جو سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اتنی طاقتور ہو چکی ہے کہ وہ ایکچولی اسٹیٹ وہ بن گئی ہے. ٹھیک ہے, طاقت دیکھیں, سیاست تو ہمارے لیے نظریات کی وہ ہے, ہم نظریات کے طور پر سیاست کرتے ہیں. آپ کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہوگا, میرا اپنا ہوگا, کسی بھائی کا اپنا ہوگا, لیکن اسٹیبلشمنٹ کے لیے نظریات کی جنگ نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے اتھارٹی کی جنگ ہے. یہ آج بھی اپنی اتھارٹی کو قائم کرنے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور ہم نے سیکھا بھی نہیں اس سے. ہم نے 71 میں اسی اتھارٹی کے جنگ میں ملک گوا دیا. کس نے آج تک محمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ خان صاحب نے کتنی دفعہ کہا کہ شائع کرے نا, کسی کی جرت ہے شائع کر دے. یعنی آپ کو اور مجھے پھر قدرت اللہ شہاب کتاب لکھے گا 40 سال بعد کہ سچائی ہمیں بتائے گا, تو آپ جب ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے تو بتائیں نا. تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کی ریاست نے پشتونوں کے وطن کو اور پشتونوں کے وطن کو اس ڈالری جنگوں کے لیے دھکیلا.
ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے خود ڈالر کمائے, پھر اس ڈالر سے اپنے لیے پاپا جونز اور اس جیسے کسی نے جزیرے خریدے, کسی نے کیا خریدا. عام پشتون برباد ہو گئے, ہمارا سوشل فیبرک برباد ہو گیا, ہماری ریشنل پروفائلنگ کی گئی, ہمارے لوگوں کو لاپتہ کیا گیا. بلوچوں کا یہ مقدمہ صحیح ہے کہ ان کی مسخ شدہ لاشیں ہیں, میں ان کے ساتھ ہوں. جتنے بھی بلوچ مسنگ پرسن ہے, بلوچ یکجہتی کمیٹی کی مہرنگ ہماری بہن ہے, میں ان کے کیونکہ دیکھیں یہ وہ ساری فورسز ہے جو ود ان دا فریم آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اپنے حقوق مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کس نظریے سے ڈی جی ایس پی آر کہتا ہے کہ جو ہے نا یہ پراکسی ہے. اگر ایک آپ میری قید میں ہے اور میں پریس کانفرنس کروں آپ کے خلاف کہ روشنا جو ہے نا وہ دہشت گرد ہے, تو اگر آپ میری قید میں ہے تو میں آپ کے اوپر کوئی ثبوت کیوں نہیں پیش نہیں کرتا. میں عدالت موجود ہے نا, لائق میں ادھر کوئی اگر میں یہ اتنے بڑا دعویٰ کر رہا ہوں تو میں عدالت کے سامنے ثبوت دوں گا کہ یہ اس کے متعلق ہمارا الزام ہے اور یہ اس کا ثبوت ہے. ثبوت آپ کے پاس ہے نہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہمارے کوکلی باتوں کے اوپر, کوکلی نعروں کے اوپر لوگ یقین کرے. تو یہ جو ہے میں کمنگ ٹورڈز دا پشتونخوا کا امن ریاست نے خود برباد کیا. پشتونخوا کے لوگوں کو ریاست خود اس کی قاتل ہے. 70,000 سے زیادہ ہمارے لوگ شہید ہوئے, اور اس کے اوپر ستم ظریفی کی انتہا دیکھے کہ جنوبی وزیرستان, شمالی وزیرستان سے ملحقہ جتنے علاقے ہیں, اس میں جو 2006 سے لے کر 2015-16 تک جتنے بھی آپریشنز ہوئے, رد الفساد اور غضب اور پتہ نہیں کیا کیا تماشے ہوئے, اس میں ظاہر ہے کسی کا گھر برباد ہو گیا, کسی کی مارکیٹ چلی گئی, کسی کی دکان چلی گئی, کسی کے اجرا برباد ہوا, کسی کا اسکول گیا. ان سارے اس کے لیے پھر سرتاج عزیز کے جو ہے نا پی ملین گورنمنٹ میں سرتاج عزیز کے اللہ بخشے ان کو, اب تو فوت ہو گئے, ان کے اس میں سربراہی میں کمیشن بنا. انہوں نے اس چیز کا تخمینے لگایا اور وہ کوئی 170 ارب روپے ہے, جو وہ 70 ارب روپے کے, اس میں غلط ہو رہا ہوں, یعنی 2015 میں آپریشن ہوا ہے, میرا گھر تباہ ہوا ہے, ریاست نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ یار آپ کا گھر میں نے خود برباد کیا ہے, میں مانتا ہوں, تو میں آپ کو اس کا معاوضہ دے دوں گا, 5 لاکھ روپے دے دوں گا, آپ اس سے دوبارہ بنانا. کہ آج 5 لاکھ روپے میں ایک باتھ روم نہیں بن سکتا, مہنگائی جس حد تک چلی گئی ہے, مٹیریل جتنی مہنگی ہے. 10 سال بعد وہ فاٹا کہ اس وزیرستان کے وہ غیرت مند پشتون, وہ بڑے ہمارے بزرگ اسلام آباد پریس کلب آتے ہیں ان پیسوں کا حق مانگنے جو ریاست نے ان سے وعدہ کیے, ستم دے کے کہ آپ مارے بھی, تباہ بھی کرے, پھر خود وعدہ بھی کرے کہ ہم آپ کو کمپنسیٹ کریں گے. اس کمپنسیشن کے پیسے 10 سال بعد بھی نہ دے. ٹھیک ہے, تو کیا کس طرف لے کے جا رہے ہیں. آ جاتا ہے نا حسین صاحب کہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ اتنی ویک رہی ہے کہ دیکھیں اس ضمن میں خان صاحب کی لائن بڑی اسٹریٹ رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ واحد رہنما پاکستان کے سیاسی افق پہ جس نے ڈرون حملوں کے خلاف وزیرستان تک امن مارچ کیا, جس نے پشاور میں نیٹو کا راستہ روکا. تو خان صاحب کے ہی چوز کیے وزیر اعلیٰ ہیں جو کہ ابھی لیٹ می کم ٹو دیٹ آئی ایم کمنگ. میں آپ کو پہلے, کیونکہ میرے لیے عمران خان کا وہ نقطۂ نظر بیان کرنا ضروری, نہ کہ دا کے پی گورنمنٹ. ٹھیک ہے, میں عمران خان کا نمائندہ ہوں, کے پی گورنمنٹ کا نہیں ہوں, تو میں ان کی بات کروں گا. ہی از ویری مچ. پھر عمران خان جب 2018 سے 2022 تک وزیر اعظم تھے, بتائے مجھے کہ ایک خودکش دھماکہ ہوا ہو, بتائے مجھے کہ ایک ڈرون حملہ ہوا ہو. ٹھیک ہے, پھر 2013 سے 2018 تک جب پرویز خٹک صاحب ہمارے وزیر اعلیٰ تھے, اس وقت ہمیں بتایا کہ کوئی ڈرون اٹیک ہوا ہو. خان صاحب نے روکے تھے یہ سب کچھ, اور خان صاحب نے یہی ان کا ویژن تھا کہ اس علاقے کو اسی طرح ٹریٹ کرے جس طرح آپ سینٹرل پنجاب کو ٹریٹ کر رہے ہیں, اسی طرح ڈیولپمنٹ لے کے آئے جس طرح آپ نے سینٹرل پنجاب کا جو ہے نا اس کو ڈیولپ کیا ہے. ان لوگوں کو قومی دائرے میں لے کے آئے, ان کو تمام حقوق دے جو آئین ان سے وعدہ کرتا ہے. پاکستان زندہ باد ہوگا. اب جہاں آپ تک کی بات ہے, میں آپ سے اس دیکھیں, ایک تو جو آپ کے صوبے کی اسٹریٹجک چیزیں ہیں, اس میں آپ کو بھی پتہ ہے بحیثیت جرنلسٹ کہ یہ چیزیں ایک صوبائی حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہوتی, اس کو کہیں اور سے ڈیل کیا جاتا ہے. لیکن چونکہ حکومت ہماری ہے, لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے, عمران خان کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا میں ایز اے سی ایم بیٹا ہے, تو وہ اس سے بری زبان نہیں ہو سکتا. میں نے کل پرسوں بھی ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا, آج بھی اس ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہماری خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کو اس چیز کا سدباب کرنا ہوگا. اس سے ہم بری زبان نہیں ہو سکتے. اگر ہمارے دور حکومت میں یعنی ہرمز میں اس دن نارتھ وزیرستان میں 3 معصوم بچے شہید ہو گئے. ٹھیک ہے, 3 معصوم بچے, یعنی 4-5 سال کے بچے, کیا یعنی کون سے دہشت گرد تھے وہ. اسی طرح ہم نے یعنی پشتون تحفظ موومنٹ کیوں بنی, اسی ڈالری جنگوں کے ریئیکشن میں پشتون تحفظ موومنٹ بنی. پھر ہم نے ان کو بھی غدار ڈکلیئر کیا گیا, لیکن آج تک
کوئی ثبوت میں آپ کو ہزاروں ان کے ورکرز جس طرح ہمارے تحریک انصاف کے ورکرز کو بیجا جیلوں کے اندر ڈالا گیا ہے, گھسیٹا جا رہا ہے, اذیت خانوں میں ڈالا گیا ہے, اس طرح ان کا بھی یہ حال ہے. تو جو اس جنگ کے خلاف اٹھا ہم نے اس کو بھی غدار ڈکلیئر کیا, جو جس جنگ کے خلاف مزاحمت کی ہم نے اس کو بھی غدار ڈکلیئر کیا, جو اس جنگ میں ان کے ساتھ کھڑا رہا بس وہ وفادار ہے. تو ہمیں منحصل قوم اس چیز کا مقابلہ کرنا ہوگا. میری آپ کے اس پروگرام کے توسط سے پورے پاکستانی قوم سے یہ درخواست ہے کہ پشتونوں کے اس درد کو سمجھے, اس کو اپنا درد سمجھے. اگر آج آپ نے پشتونوں کے اس زخموں کے اوپر مرہم نہ رکھا تو خدا نخواستہ میری آخری جنریشن ہوگی جو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائے گی, جو ہمارے بعد پھر جنریشن آئے گی وہ کہیں دوسری طرف کھڑی ہوگی. صحیح ہے حسین صاحب, یہاں پہ میرا ایک گلہ بھی بنتا ہے, وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے بنتا ہے کہ جب وزیرستان میں 3 معصوم بچے شہید ہوئے تو تیسرے یا چوتھے دن آپ کی طرف سے مذمتی بیان کیوں آیا؟ 3 دن کے آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ میرا ہی صوبہ ہے, مجھے یہاں پہ جانا چاہیے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے اس کی حیثیت ایک باپ کی ہوتی ہے, کیونکہ آپ نے اس کے اوپر ٹرسٹ کیا ہوتا ہے, اعتماد کیا ہوتا ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا سرپرست ہے, ہمارے اوپر کوئی بھی مسئلہ آئے گا تو یہ ہم سے پوچھنے والا ہے یا ہمارے ساتھ اس مصیبت کے وقت میں کھڑا ہوگا. وزیر اعلیٰ صاحب کو میں نہیں دیکھتی, کہیں پہ بلاسٹ ہوتا ہے وزیر اعلیٰ صاحب وہاں پہ نہیں جاتے, لوگوں کو وزٹ نہیں کرتے, اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے, ڈرون کے اٹیکس ہوتے ہیں, مذمت 3 دن بعد آتی ہے. یہ تو میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتی کہ آپ 3 دن بعد مذمت کریں. میں تو یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں, میرے جیسا ایک عام انسان اگر میں بینگ اے جرنلسٹ نہ دیکھوں, ایک عام شہری کے طور پہ دیکھوں, تو میں یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب اسی دن آئے اور لوگوں کے ساتھ کھڑے اور اظہار یکجہتی کریں کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے, میں آپ کے ساتھ اس ظلم میں شریک ہوں, اگر میں اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو کم از کم آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہوں. دوسرا سوال میرا یہاں پہ یہ آتا ہے کہ جب یہ پی ٹی ایم کی آپ نے بات کی کہ پی ٹی ایم کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, ماہرنگ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, یہی منظور پشتین ہے جب عمران خان صاحب کی حکومت نہیں تھی تو عمران خان صاحب نے ان کو کہا کہ جی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, آپ کی جو مسنگ پرسنس کا ایشو ہے یا آپ کی جتنی بھی چارٹر آف ڈیمانڈس ہیں ہم ان کے اوپر غور کریں گے, ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن منظور پشتین صاحب کا ہی یہ گلہ ہے کہ جب عمران خان حکومت میں آئے تو متعدد بار ان سے یہ کوشش کی جاتی تھی ملاقات کی, لیکن ہمیں ملاقات تک کا وقت نہیں دیا جاتا تھا اور ہمارا جو چارٹر آف ڈیمانڈس تھا وہ سنا تک نہیں گیا. تو کیا حکومت جانے کے بعد ان کو یاد آیا کہ یہی ماہرنگ ہماری بہن ہے, یہی منظور ہمارے بھائی ہیں اور ہمیں ان کے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کا سوال بہت لمبا ہو گیا, بالکل. اس کو میں تھوڑا سا پارٹس میں جواب دوں گا. پہلا نقطہ آپ کا خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے کہ ان کا تاخیر سے بیان آیا. بالکل. دیکھیں میں بحیثیت پارٹی کا انفارمیشن سیکرٹری میرے پہلے دن بلکہ چند گھنٹوں بعد ہی اس پہ رسپانس آیا تھا. ٹھیک ہے, پارٹی تو بڑی اس کے پلے ہے لیکن حکومت کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہے, وہ آپ بھی سمجھ سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں حکومت چلانا کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اسپیشلی اس ٹائم پہ حکومت چلانا جب آپ کی پوری پارٹی ریاست کے ذریعے عطاب ہو. حسین صاحب یہاں پہ تھوڑا سا ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ آپ نے کہا کہ مجبوریاں, تو خضدار کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں, وزیرستان کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں. خضدار واقعے پہ اسی وقت مذمتی بیان آیا, وزیرستان کے واقعے پہ 3 میں اس طرف آ رہا ہوں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو فی الفور یعنی اس دھماکے کے بعد یا جو کاٹلنگ کا واقعہ ہوتا اس دھماکے کے بعد بھی ان کو یہ کرنا چاہتے تھے کہ آپ کے صوبے پہ ایک اپروپریٹ فورم موجود ہے جس کو ایپیکس کمیٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ بلائے کور کمانڈر کو, آپ ان سے کہیں بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں, میرا صوبہ ہے, میں چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس ہوں, کیوں میرے لوگ مارا جا رہا ہے, بتائیں مجھے نا, کسی کا جرم بتائے کہ یہ بندہ اس جرم میں مارا گیا. ٹھیک ہے, اب 3 معصوم بچے کون سے دہشت گرد تھے یا کون سے دہشت گرد, اگر وہ کسی دہشت گرد کے بھی بچے تھے تب بھی آپ کا ان کا مارنا نہیں بنتا. ٹھیک ہے, کون سا قانون آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے, کون سا دین آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے. ٹھیک ہے, ہم اگر انڈیا کے خلاف آج یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ان کی ملٹری پولیٹیسائز ہے, پاکستان کی ریاست ہے پروپیگنڈا کر رہے ہیں اکراس دا گلوب, تو ہمارے ملٹری کون سی ڈیموکریٹک جو ہے نا سوچ رکھنے والی ملٹری ہے. ہم نے تو ڈیموکریسی کو یہاں پنپنے ہی نہیں دیا. اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے تو ہم نے بلوچوں کے ساتھ کیا کیا, ہم نے پشتونوں کے ساتھ کیا کیا, ہم نے سندھیوں کے ساتھ کیا کیا, ہم نے گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا. ہم اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگوں کو فتح کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں اپنے گریبان میں بھی جاننا ہوگا. پھر ہم کہتے ہیں کہ انڈیا کی میڈیا جو ہے نا وہ کنٹرول ہے. ہماری میڈیا کون سی آزاد ہے؟ پی کا آرڈیننس کیا ہے؟ ٹھیک ہے, آزاد انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ اوپینین کا گلا گھونٹنا, دس از پی کا آرڈیننس. ٹھیک ہے, یہ اس کی سادہ تشریح میں آپ کو کر رہا ہوں. آپ کے ملک کا نظام چلتا ہے انصاف کے اوپر. 26ویں آئینی ترمیم نے آپ سادہ میں آپ کو سمپلیفائی کروں تو آپ نے عدلیہ کو حکومت کا ماتحت ادارہ بنا دیا. ٹھیک ہے, آئینی بینچ کے نام پہ آپ نے کینگرو کورٹ جنریٹ کیا.
آج ہم عمران خان کے کیسز کے لیے در بدر پھر رہے ہیں, ہمارا کیس تک نہیں لگ رہا. تو پہلی بات کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اس چیز سے بروئے زماں نہیں ہے, ان کو بات کرنی چاہیے. جتنا وہ تاخیر کریں گے اتنا پاکستان تحریک انصاف کا بھی نقصان ہے, ہمارے صوبے کے لوگوں کا بھی نقصان ہے. اور میں بحیثیت تحریک انصاف کا ایک ورکر, بحیثیت کا ایک ذمہ دار کے حیثیت سے یہ کہتا ہوں کہ میں اس لڑائی میں اپنے وطن کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں, اپنے وطن کے مسائل کے ساتھ کھڑا ہوں, وہ اپنے وطن کی امن کے لیے کھڑا ہوں, اپنے وطن کی لوگوں کی جائز حقوق کے ساتھ کھڑا ہوں. اور یہی فیصلہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی کرنا ہوگا. دوسری بات, آپ نے عمران خان کی منظور پشتین والی بات کی کہ اس کو دیکھیں, جب عمران خان صاحب جیل میں نہیں گئے تھے اس سے کوئی 2-3 مہینے میرے ان کے ساتھ ایک میٹنگ تھی زمان پارک میں, جب وہ ادھر ان کی رہائش پذیر تھے, تو میرے پی ٹی ایم کے حوالے سے ان کے ساتھ ایک بڑی طویل نشست رہی اور ہم اس موضوع کے اوپر ایگری کر گئے. اچھا, اس سے پہلے جب خان صاحب وزیر اعظم تھے تو آپ پوچھے علی وزیر صاحب بھی زندہ ہے اور محسن داوڑ بھی زندہ ہے, یہ اس وقت دونوں پی ٹی ایم میں تھے. ٹھیک ہے, منظور نے اپنا محسن داوڑ نے اپنی نئی پارٹی نہیں بنائی تھی اور علی وزیر نے بھی کوئی اس طرح کوئی دوسری طرف نہیں گیا تھا. they were affiliated with پی ٹی ایم. کتنی دفعہ ان کو بلایا گیا, منظور پشتین کو کتنی دفعہ بلایا گیا, ان کے ساتھ ہم بیٹھے. ٹھیک ہے, ہم بیٹھے, ہم نے ہمیشہ انگیج کیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری دیکھیے پاکستان تحریک انصاف چھوڑے, پاکستان کی کوئی بھی سیاسی حکومت ان فیصلوں میں آزاد نہیں ہے. لمیٹیشن نہیں, بلکہ آپ کے فوجی بھائی آپ کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کا اس سے کوئی کام ہی نہیں ہے. تو ہم اب اس غلطی کو ہم تسلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی کوئی کرے نہ کرے, میں تسلیم کرتا ہوں. لیکن منظور پشتین بھی پاکستان تحریک انصاف کو اتنا ہی رسپیکٹ اور ریگارڈ کرتا ہے جتنا میں پی ٹی ایم کو کرتا ہوں. وہ بھی عمران خان کو اتنی ریگارڈ کرتا ہے جتنا میں ان کو کرتا ہوں. اور ان کے دل میں, ان کے اس میں عمران خان صاحب کے لیے بڑی عزت بھی ہے. اور وہ پاکستان کے سارے پولیٹیشینز میں ریگارڈلیس آف وہ خان صاحب کی سب سے زیادہ عزت کرتے ہیں, سب سے زیادہ اتھینٹک سمجھتے ہیں, سب سے زیادہ جینوئن سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کیونکہ خان صاحب ایک اپ رائٹ اسٹریٹ پرسن ہے, وہ اس کے جو دل میں ہوتا ہے وہ منہ پہ ہوتا ہے, یہ اس کی طبیعت ہے. ٹھیک ہے, وہ فرام دا ڈے ون اس طرح ہے. ہی از ناٹ اے بورن پولیٹیشین, ہی از اے بورن لیڈر. ٹھیک ہے, اس کو منافقت کا کوئی پتہ نہیں ہے, وہ اسٹریٹ بات کرتا ہے, یہ نہیں کہ اس سے روشنا خفا ہو جائے گا, خوش ہوئے, بس وہ آپ کے منہ پہ کہے گا, جو سچ ہے وہ کہے گا. ٹھیک ہے, ہاں ہم سے وہ چیزیں جو جس طرح ہمیں مینیج کرنی چاہیے تھی ویر وی ور ان دا فیڈرل گورنمنٹ, ہم نے نہیں کی, یہ میں مانتا ہوں. ٹھیک ہے, ہم نے نہیں کی, لیکن کچھ حد تک ہم اپنے علاقے میں امن لے کے آئے تھے. وہ ساری چیزیں, مسئلہ وہاں پہ اس وقت بنا تھا جب منظور پشتین کا مطالبہ ہماری حکومت سے یہ تھا کہ آپ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائے. ٹھیک ہے, جو چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرے, خاص کر جو وہاں پہ جو بارود بچائے گئے تھے اس کو کیا کہتے ہیں, جو لینڈ مائنز, ہاں اس کے بعد اس سے بھی زیادہ اموات ہو رہی تھی, لوگ شہید ہو رہے تھے اس میں. دوسری ان کا یہ تھا کہ جو ہمارے لوگ مسنگ ہے ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے. تو ان چیزوں پہ ہمارے ان کے ساتھ ایک بڑی معنی خیز نشستیں ہوئی تھی, ہم نے انگیج کیا تھا, ہم کوئی وہ نہیں تھے. لیکن جب سے ہماری حکومت رجیم چینج ہوئی اس کے بعد ہمارے خطے پہ دوبارہ یہ آپریشنز کا اور یہ سارا قصہ شروع. اور میں نے کہا یہ آپ کی اصل میں, یہ میں ہر جگہ کہتا ہوں, ایک ریاست کو چلانے کے لیے آپ کو اکانومی کی ضرورت ہوتی ہے, اسٹیبل اکانومی کی. اب جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہم مہذب ملکوں کے صف میں اس لیے نہیں کھڑے کیونکہ مہذب ملکوں نے اس اکانومی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک ٹیکسیشن کا نظام بنایا ہے. ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں, اس سے اپنا وہ نظام حکومت چلاتے ہیں, نظام امور چلاتے ہیں. ہمارے اندر یہ ہوا کہ ہم نے وہ نظام کرنے کے بجائے ہم نے ایک اور خاص کر وہ پشتون وطن پہ ہم نے ایک اور قسم کی اکانومی ڈیولپ کی جس کو ہم کہتے ہیں وار اکانومی. ٹھیک ہے, کہ آپ یہاں پہ جنگیں لے کے آؤ, جنگیں بناؤ, جنگیں کریٹ کرو. پہلے لوگوں کو مجاہدین کہو, آج اس کو فتنۃ الخوارج کہو, پھر کسی کو فتنۃ الہندوستان, کل کو خدا نہ خواستہ جو میں آپ سے یہ باتیں کروں مجھے کون سا فتنہ کہا جائے گا. ٹھیک ہے, حالانکہ میں سچ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, میرے اوپر کوئی ثابت کرے کہ ہم کبھی دشمن کے اعلی کار بنے ہیں. ٹھیک ہے, ہم تو ہمیشہ دیکھیں پشتون وہ واحد قوم ہے جن کے اندر حب الوطنی کوٹ کے ان کے ڈی این اے میں حب الوطنی ہے. ٹھیک ہے, وہ جب آپ کے ساتھ کڑے ہوتے تو مرتے دم تک کڑے ہوتے, ٹھیک ہے, رشتہ نبھاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کے بدلے مجھے مارو بھی, میری جو ہے نا, دیکھیں سوشل فیبرک بھی تباہ کرو, انفراسٹرکچر بھی تباہ کرو, پھر ریشنل پروفائلنگ بھی کرو. اس کی پشتونوں کو آپ اپنے دیکھیں نا ٹی وی ڈرامے, جو سب سے گھٹیا کردار ہوتا ہے وہ پشتون کا دیا جاتا ہے. کیوں؟
اس طرح کیوں جو جوکس ہوتے ہیں وہ پشتونوں کے نام پہ ہوتے ہیں کیوں Exactly. ٹھیک ہے وائی یہ دو دیکھیں انگریز کے خلاف سب سے زیادہ اگر دو قوموں نے بری صغیر کے اندر مزاحمت کی تھی ایک پشتونوں نے کی تھی ایک سکھوں نے کی تھی دونوں کو انگریز کا یہ فلسفہ تھا کہ اس طرح جوکس موکس بنا کے اور یہ ان کی وہ ان سے بدلہ لے رہے تھے ٹھیک ہے انگریزوں نے کبھی ان دو قوموں کو صحیح طور سے وہ نہیں کیا ٹھیک ہے کیونکہ ان میں ہی ریزسٹنس کا مادہ تھا ٹھیک ہے وہ وہاں سے کوئٹہ سے شروع کرے ٹھیک ہے اور یہاں خیبر جمرود تک آئے وی ور دا ون ہو فائٹ اگینسٹ میں تو کہنے مجھے نہیں چاہیے لیکن اس وقت کی مسلم لیگ جو قائد اعظم کی مسلم لیگ تھی مجھے بتائے کہ اس مسلم لیگ کا کردار آزادی کے لیے زیادہ تھا یا ہم پشتونوں کا کردار آزادی کے لیے زیادہ تھا باچا خان کے کردار زیادہ تھا آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے وہاں پہ انگریزوں کے خلاف ہم لڑے تھے اس وطن کی آزادی کے لیے ہم نے جانے دی تھی اصلی آزادی ہم نے حاصل کی ہے ٹھیک ہے اور پشتونوں کو پھر کسی نے کوئی پلیٹ میں آزادی رکھ کے نہیں دی ہے ہم تو اپنے ول کے ساتھ پاکستان میں آئے تھے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہ مسائل ہے اس مسائل کو ریاست میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ اس کو سنجیدہ لے لے ٹھیک ہے ہم وہ لوگ ہیں جس کو کسی نے آزاد نہیں کیا تھا بلکہ ہم خود پاکستان کے اندر اپنے ول کے ساتھ آئے تھے آپ ہمیں اپنی ول کی کیا سزا دے رہے ہیں ٹھیک ہے بالکل میں دیر سے تعلق رکھتا ہوں 1969 میں ہم مرج ہوئے پاکستان میں ٹھیک ہے آج بھی دیر کے لوگوں سے جا کے پوچھے تو کہتے یار جو بیفور ہم مر جو تھے وہ ہمارا ٹائم جو نواب کا دور تھا وہ اچھا تھا ٹھیک ہے کیونکہ اس کے بعد تو ہمیں وہاں پہ بھی آپریشنز ہوئے بم دھماکے ہوئے لوگ مارے گئے آج تک کسی کا کوئی پتہ نہیں ایک بھی پشتون ایک بھی مجھے بتائے 70,000 سے زیادہ پشتون شہید ہوئے اس سو کارڈ وار اگینسٹ ٹیرر میں مجھے ایک بتائے کہ جس کی انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہوئی ہو ایک بتائے اس طرح نہیں چل سکتا کہ آپ مجھے مارے بھی اور پھر حب الوطن کے جو فتوے بھی بانٹے ہمیں غدار بھی کہے ہمیں دہشت گرد بھی کہے بھائی دہشت گرد آپ خود ہے دہشت آپ خود لے کے آئے تھے اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہوگی جو 8 فروری 2024 کو ہوئی تھی نو ڈاؤٹ ایسے ہی ہے کہ تمام تر جو صوبے ہیں ان کی ایکول امپورٹنس ہیں اور خیبر پختونخوا تو میں کہتی ہوں کہ پاپولیشن وائز پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ ہے تو ظاہر ہے وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی آواز بھی سننی چاہیے اور ان کو اتنی ہی ایکول امپورٹنس ملنی چاہیے جتنی پنجاب کے لوگوں کو ملتی ہے جتنی سندھ کے لوگوں کو ملتی ہے گلے سے بلوچستان کے لوگوں کو بالکل وہ کہتے ہیں نا گلے سے لگا لے آپ اپنے لوگوں کے سر کے اوپر ہاتھ نہیں رکھیں گے تو کوئی اور رکھ لے گا اور وہ پھر اس کو مس یوز کرے گا تو ڈیفینیٹلی چاہیے کہ جتنے بھی اختلافات ہیں ان کو دور کیا جائے بٹ آئی مسٹ اپریشیٹ پورے پوڈ کاسٹ میں جو ایک چیز مجھے بہترین لگی وہ یہ لگی کہ جتنی بھی آپ کی جو آپ کو لگا کہ ہماری پارٹی سے غلطیاں ہوئی ہیں جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں آپ نے اس کو اون کیا آپ نے اس کو کنڈیم بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے یہ ظرف بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے بٹ یو ہیو اٹ سو آئی مسٹ اپریشیٹ اٹ ونس اگین تھینک یو سو مچ ہمیں وقت دینے کے لیے میرے پاس کچھ اور سوال تھے لیکن وی ول ہیو این ادر سیشن جس میں ہم ان سوالات کو کریں گے کیونکہ بہت ساری چیزیں جو میرے مائنڈ میں بھی ہیں وہ رہ گئی ہیں بٹ شارٹیج آف ٹائم ہے تو اس لیے میں اس پوڈ کاسٹ کو یہاں پہ ختم کرنا چاہوں گی ونس اگین تھینک یو سو مچ ہمیں وقت دینے کے لیے اور ٹی ایس آر کا حصہ بننے کے لیے ٹی ایس آر کے ساتھ جڑے رہیے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا اینڈ لاسٹلی مجھے میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ